الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس زمان یحبون الخمس وینسون الخمس یحبون الدنیا وینسون الآخرہ ویحبون المال وینسون الحساب ویحبون الخلق وینسون الخالق ویحبون الذنوب وینسون التوبہ ویحبون القصور وینسون المقبرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس کے اندر اللہ نے خانقاہ حنفیہ کے اندر اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ یہ دین والی مجلس اتنی بابرکت مجلس ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور یہ بندہ واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر پاکستان میں کتنا بڑا احسان ہے کہ اتنے بڑا، جیسے آپ مرکز میں بیٹھے ہیں، کتنے بڑے بڑے مراکز ملک میں ہیں۔ بہر ایک ہماری جماعت آئی گھنی بساؤ سے، افریقہ کا ایک ملک ہے، اور ہمارے قریب کے لوگ تھے، ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ بھائی بتا رہے تھے مولانا صاحب ہماری 7 مہینے کی جماعت تھی اور گھنی بساؤ میں ہماری تشکیل تھی۔ رمضان ہمارا گھنی بساؤ میں تھا، نصف آبادی مسلمانوں کی ہے اور نصف آبادی عیسائیوں کی ہے۔ مولانا صاحب دین سے اتنی ان بیچارے مسلمانوں کی دوری والی حالت ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک بندہ قرآن کا حافظ نہیں ہے اور ایک بندہ وہاں عالم نہیں ہے۔ بس جس ملک میں ایک بندہ حافظ قرآن نہیں ہوگا اور ایک بندہ عالم دین نہیں ہوگا، اس ملک کے مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی اللہ پاک نے جو مرکز آپ کو دیا، کتنے کتنے علماء اللہ پاک یہاں تشریف فرما ہیں جن کی اللہ پاک آپ کو صحبت عطا کرتے ہیں، اور خانقاہ ہے جس میں آپ اپنی روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جو ہمارے روح کی بیماری ہیں اللہ ہمیں اس سے شفا عطا فرماتے۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے پیدا کی ہے، ایک یہ ہمارا بدن ہے اور ایک اس بدن کے اندر روح ہے۔ ہمارے بدن کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے بدن کی خوراک کو بھی اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے۔ روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے۔ اللہ جس طریقے بدن کی خوراک کھانا پینے ہے، اس طریقے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح اصل ہے اور بدن اس کے تابع ہے۔ روح ہے تو انسان ہے، روح نکل جائے گی تو یہ انسان مردہ ہو جائے گا۔ اب جب بدن بندے کا بیمار ہوتا ہے تو یہ بندہ ہسپتال میں جاتا ہے، اور جب اس کی روح بیمار ہوتی ہے تو یہ بندہ خانقاہ میں جاتا ہے۔ یہ بندہ جسمانی بیمار ہوگا تو اس کا علاج ڈاکٹر کرے گا، اور روحانی بیمار ہوگا تو اس کا علاج اللہ والا کرے گا۔ بس
تو اللہ کا پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت کے جانشین مولانا خبیب احمد صاحب جیسے لوگ آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو طاقت عطا فرمائے اور ہم ان سے فیض حاصل کر لے بھائی۔ اب یہ اللہ والوں کی جو لین ہے وہ دیتی گیا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ تصوف کیا ہے، اللہ والوں کی لین دیتی گیا ہے۔ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ۔ یہ دونوں حضرات بڑے آدمی تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب بھی دارالعلوم کی شورا کے ممبر تھے۔ ساتھ شیخ الحدیث صاحب کا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی دلی وابستگی سی اور ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اس لیے کثرت کے ساتھ حضرت دیوبند میں تشریف لاتے تھے۔ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ وہ ایک تو بڑے سیاسی لیڈر تھے، آرار کے رئیس الآرار تھے، اور وہ بھی شورا کے ممبر تھے، وہ بھی کثرت سے آتے تھے، لیکن دونوں کی آپس میں دلی نفرت تھی، مخالفت تھی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب جب آتے اور شیخ الحدیث صاحب کو دیکھتے تو فرماتے بھائی اس بندے کا بدن ہی پوری روئے زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کا مرنا ہی بہتر ہے، اور اس کے لیے زمین کا نیچے والا حصہ بہتر ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمہ اللہ اپنے شاگردوں میں اپنے احباب میں فرماتے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، اس بندے کا نہ دارالعلوم میں آنا، ٹھہرنا، کھانا کوئی صورت بھی شرعی جائز نہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق کروں۔ حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شدید بیمار تھے اور آپ نے اپنا نائب عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کو بنا رکھا تھا، وہ مکلف تھے، وہ لوگوں کو بیعت کرتے تھے۔ جب گئے دیکھا حضرت بیمار ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ تم عبد القادر سے بیعت ہو جاؤ۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کے ساتھ بیعت ہو گئے، اور حضرت کا شیخ الحدیث کے ساتھ بہت بڑا تعلق تھا۔ جب بھی مولانا حبیب الرحمن صاحب جاتے نا سہارنپور سے ہو کر تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سے پوچھتے عبد القادر رائے پوری بزرگ بتاؤ شیخ الحدیث صاحب کو مل کے آئے تھے؟ وہ نہ تو بتاتے کہ ان کا میرا آپس میں جوڑ نہیں ہے، خاموش۔ آئندہ سوچا کہ میرے شیخ کا آرڈر ہے کہ مل کے آئے ہو تو میں خاموش رہا ہوں، آئندہ اگر میرا کہیں دورہ ہوا تو میں حضرت کو مل کے ضرور آؤں گا، چاہے وہ سرسی سلام لوگا، تاکہ شیخ کے سامنے میں جواب دے سکوں کہ میں حضرت کو مل کے آیا ہوں۔ بس ان کا دورہ طے ہوا پشاور، دہلی، کلکتے کا اور سہارنپور کا۔ دل میں یہی سوچا کہ سہارنپور اسٹیشن سے اتروں گا اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس جا کر سرسری مصافحہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اب شیخ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ حضرت میں مل کے آیا ہوں۔ بس جب شیخ الحدیث کے گھر پہنچے تو حضرت کے خادم سے نصیر الدین صاحب، مولوی نصیر الدین صاحب، ان سے فرمایا کہ جاؤ حضرت سے عرض کر دو کہ میں حضرت سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ خادم گیا تو اس نے جا کر کہا حضرت یہ معاملہ ہے، حبیب الرحمن صاحب تشریف لائے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ، اگر مصافحہ کرنا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات کرنی ہے تو وہ مغرب کے بعد ہوگی، ابھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے جواب بھیجا کہ میں نے صرف مصافحہ کرنا ہے۔ مصافحہ کر کے واپس ہونے لگے تو حضرت حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا شیخ بات یہ ہے کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال نوٹ کر لیں اور آئندہ میں آؤں گا تو میرے اس سوال کا جواب دے دینا۔ میں نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تصوف کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جواب بعد میں لینے، اس کا جواب ابھی لیتے جاؤ۔ بس اس کا جواب یہ ہے
کہ امور شرعیہ جو ہیں وہ 3 قسم پر ہے۔ پہلی قسم ہے عبادات، دوسری قسم ہے معاملات، اور تیسری قسم جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو تصوف ہے نا، یہ اس کا نام ہے کہ بندے کی نیت صحیح ہو جائے بس۔ اب پہلے دیکھیں، پہلی چیز ہے عبادات۔ کوئی بھی عبادت اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز معاملات، اس میں ہے دیکھیں تجارت ہے۔ اگر تجارت میں نیت یہ ہے کہ میرے اوپر میرے گھر والوں کا حق ہے، میں ان کا حق ادا کروں گا اور میں اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلاؤں گا، رزق حرام سے بچاؤں گا، آپ اس نیت سے تجارت کریں گے تو یہ نیت کرنا، یہ تمہاری تجارت بھی عبادت بن جائے گی۔ فرمایا اس میں بھی نیت۔ تیسری چیز ہے عبادات اور معاملات کے درمیان مشترک چیز، جیسے شادی بیاہ، ان میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے اولاد دے گا، نکاح کے ذریعے میں گناہ سے بچ جاؤں گا، تو اس نیت کرنے سے تمہارا نکاح بھی عبادت بن جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی عبادت نیت کے سوا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ حضرت مولا حبیب الرحمن صاحب چلے گئے اور دوسرے دن پھر واپس آ گئے، اور آخر عرض کی حضرت میں تو بڑے بڑے سوال اور جواب بنا کے لایا تھا، آپ یہ سوال کریں گے جواب دیں گے، میں اس پہ یہ اعتراض کروں گا، لیکن ایک ہی جناب اعلیٰ بات میں میرے سارے اعتراض ہی آپ نے ختم کر دیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہاں تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بس۔ تو تصوف یہ ہے کہ بندے کی نیت درست ہو جائے بس، اور یہ جناب اللہ روح کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ بندے کے دل کے اندر ریا آ جائے بس۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں سب سے پہلی نعمت یہ ملتی ہے کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو جائے بس۔ حضرت ڈاکٹر عبدالصحیح صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین سارا کا سارا دین نیت کے زاویے کے بدلنے کا نام دین ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں گھر آتا ہوں، میں آ کر بچوں سے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں 2 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں، نیت لاتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کا آرڈر ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کرو، پھر میں نیت لا کر پیار کرتا ہوں، اور یہ میرا پیار بچوں سے کرنا اللہ کے ہاں عبادت بن جاتا ہے۔ میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت نے عجیب لکھا کہ ساری زندگی بیوی کو حکماً نہ روٹی کے لیے کہا ہے نہ کپڑے کے لیے، ایک کام بھی پوری زندگی میں بیوی کو حکماً نہیں کہا بس۔ وہ کتنے بڑے اللہ والے۔ فرمایا میں اس لیے نیت لاتا ہوں کہ بیوی سے اچھا سلوک کروں۔ کیوں؟ اصلا فرما رہے خیرکم خیرکم لعلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو سارے کا سارا دین کیا ہے؟ نیت کے زاویے کے بدلنے کا نام دین بس۔ اب اللہ پاک جل شانہ نے نیت میں کتنی بڑی 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 اللہ نے کامیابی رکھی بس، اور اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کے حساب ہوگا، شہید کا ہوگا، سخی کا ہوگا، قاری عالم کا ہوگا۔ تو اللہ پاک پوچھے کہ شہید کو میں نے تجھے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، بتاؤ تو نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے جنگیں لڑی، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا چاہتا تھا؟ بل یقال انک جری، تو اس لیے جنگیں لڑتا تھا لوگ کہیں دلیر بڑا ہے بس۔ لوگوں نے دلیر کہہ دیا، میرے ہاں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، الٹا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیے۔ اسی طرح سخی آئے گا، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ میں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، پانی کے نظام۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے کرتا تھا بل یقال انک سخی، لوگ کہیں سخی بڑا ہے، لوگوں نے کہہ لیا میرے ہاں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آئے گا قاری آئے گا، عالم آئے گا، اللہ نے قرآن اور علم والی نعمت عطا کو اللہ پوچھیں گے کہاں پہ اجتماع کی؟ یا اللہ میں نے لوگوں کو قرآن سنایا، مسائل سمجھائے۔
اللہ فرمائیں گے کذبتا بل یقال انک قارئ، تو اس لیے پڑھتا تھا لوگ کہیں قاری بڑا ہے، عالم بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آرڈر ہوگا اس کو بھی الٹا کر کے اللہ کی جہنم کی آگ میں ڈال دو بس۔ لیکن بھائی نیت اللہ کی رضا ہو تو اس سے اللہ پاک لوگوں کی زندگی بدلتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو گرایا ہے، اس کا سر کاٹنے لگے ہیں، اس نے نیچے سے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، حضرت نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضرت ابھی تو میں نے آپ کو بڑا غصہ دلایا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں، مجھے جلدی مار دیں، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا بھائی پہلے تو میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اب مجھے غصہ آیا، اب اگر میں قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہ کرتا، اپنی ذات کے لیے قتل کرتا۔ میں علی ذات کے لیے نہیں لڑتا، میں اپنے رب کی رضا کے لیے لڑتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت پھر ہاتھ بڑھاؤ، جب تیرا دین یہ سکھاتا ہے تو میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوتا ہوں بس۔ بھئی ایک تو اللہ پاک جل شانہ سب سے پہلی نعمت ہے کہ ہماری نیت درست ہو جائے بس۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس پرفتن دور میں دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، بندہ دنیا میں پھنس گیا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو گیا بس۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اس کی ایک عجیب مثال بیان کی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 کتابوں کا دنیا میں ثانی نہیں ہے۔ ایک تو قرآن پاک کا کائنات میں ثانی نہیں ہے، دوسرا حدیث پاک میں بخاری شریف کا ثانی نہیں ہے، تیسری کتاب مثنوی شریف جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے والی کتاب ہے، اس کا ثانی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے عجیب بصیرت عطا فرمائی۔ حضرت نے دنیا کے فتنے پہ ایک مثال بیان کی اور فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، بیٹا جوان ہو گیا، بادشاہ کے دل میں بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی کہ میں اپنے بچے کی شادی کروں گا۔ حدیث میں آتے کہ اولاد کے اللہ پاک نے آپ پہ 3 حق رکھے ماں باپ۔ سب سے پہلا نام حق جو ہے کہ جب اللہ اولاد دے تو اس کو نام اچھا رکھو بھائی۔ دوسرا فرمایا وادب ہو، اس کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ فہم بالغا فلیزوجہ، اولاد جوان ہو جائے اس کی شادی کرو۔ فہم بالغا لم یزوجہ فاصاب اسمن فانما اسمہ ولا ابی، اگر تمہاری اولاد جوان ہو گئی، تم نے شادی میں لیٹ کی، اولاد سے گناہ ہو گیا، اس زنا کی سزا اولاد بعد میں بھگتے گی، والد قیامت والے دن پہلے بھگتے گا بس۔ والد کے دل میں بچے کی شادی کی فکر ہوئی، نیک بادشاہ تھے، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی بات یہ ہے میں نے بچے کے لیے نیک صالح بچی تلاش کرنی ہے، اگر کسی بڑے آدمی کی بچی مل جائے تو فابیہ، وگرنہ بچی نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، غریب کی ہوگی میں نے بچے کی اس سے شادی کر دینی۔ حدیث میں آتا ہے لوگ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ ایک تو عورت کا حسن و جمال بڑا ہے، دوسرا مالدار بڑی ہے، تیسرا خاندان بڑا ہے، اور چوتھا فرمایا دیندار بڑی ہے۔ فاظفر بذات الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب بھی بچی کی شادی کرنی ہے، بچہ جناب اللہ بچے والوں کو فرما رہے سب سے پہلے تم نے دین کو دیکھنا ہے، اس بچی میں دین کتنا ہے بس۔ الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا ایک سامان ہے اور سب سے بہترین سامان جس کو اللہ نیک عورت عطا فرماتا۔ بادشاہ نے نہ بیوی کو قید کر کے ایک نیک صالح بچی سے بچے کی شادی کر دی۔ کئی سال گزر گئے، لڑکے کو اللہ پاک نے اولاد نہ دی، والد کو بڑی پریشانی۔ والد نے جناب اعلیٰ علماء صلحاء کو بادشاہ سلامت نے جمع کیا، جمع کر کے اپنے وزراء کو سامنے ان کے اپنی پریشانی پیش کر دی کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میرے بچے کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہیں پتہ چلا کہ تیرے بچے پہ فلاں جادوگر بوڑھی عورت نے جادو کیا ہوا ہے،
جس کی وجہ سے یہ بچہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا، اولاد پیدا کیسے ہو؟ بادشاہ نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، بڑے صدقے خیرات کیے کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے۔ رب نے غیبی آدمی بھیجا، اس نے کہا آؤ بادشاہ سلامت میرے ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ پہ ایک بسیدہ قبر تھی، مٹی ہٹائی اور اس کے نیچے سے نا ایک بال برآمد ہوا، اس میں کئی گرہ لگی ہوئی تھی۔ وہ سورت فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے چلے گئے، بچے کا جادو کھلتا چلا گیا۔ جب آخری گرہ کھلی، بچے کا جادو اللہ نے ٹوٹلی ختم کر دیا۔ بس اب بچے کی جب نگاہ اس بوڑھی بدصورت عورت پہ پڑی تو اس بچے کی نفرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور جب اس کی اپنی خوبصورت صالحہ بیوی پہ نگاہ پڑی تو اس کی حسرت اور افسوس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مولا جلال الروح فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سارے کے سارے شہزادے ہو، تمہیں رب نے ایمان عطا کر کے اپنا بنانے کا اعلان کر دیا ہے کہ تم میرے ہو بھائی، لیکن اس وقت تمہارے اوپر جس طرح جادوگر اس بوڑھی عورت نے شہزادے پہ جادو کر دیا تھا، وہ اس بوڑھی عورت سے محبت کرتا تھا، اپنی اس عورت سے نیک صالح سے نفرت کرتا تھا، اس وقت تمہارے اوپر اس جادوگر دنیا نے جادو کر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو اور اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت سے نفرت کرتے ہو۔ لیکن جب یہ زہر والی آنکھ بند ہوگی، آگے سارا نظام کھلے گا۔ جس طریقے لڑکے کا جادو کھلا تھا، پھر وہ افسوس کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا ہے، اسی طرح جب یہ زہر والی آنکھ بند ہوگی، آگے سارا نظام شروع ہوگا، پھر اس وقت بندہ افسوس کرے گا، لیکن وقت اس وقت گزر گیا ہوگا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، ان قریب میری امت پہ یہ زمانہ آنے والا ہے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یہ دنیا سے محبت کریں گے اور اپنی آخرت کو بھول جائیں گے۔ بس دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت اس پہ بدلے کی جگہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، آج جو کاشت کر لو گے مرنے کے بعد اٹھا لو گے۔ بس پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، ایک وقت آئے گا میری امت کو مال سے بڑی محبت ہوگی، مال کے حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ بس رزق حلال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزے کے بعد سب سے اہم ترین فرض رزق حلال کمانا ہے۔ بس لیکن کبھی اللہ بندے کو مال دے کے آزماتے ہیں اور کبھی اللہ مال لے کے آزماتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ نے تینوں کا امتحان کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کوڑے کے پاس بھیجا، بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میری شکل، مجھے کوڑ کا مرض ہے، مجھ سے ہر انسان نفرت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب یہ بیماری میری ٹھیک کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فوراً کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ بھائی تو کس جانور سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اونٹوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک گبھن اونٹنی دی اور ساتھ دعا کر دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت پیدا کر دے۔ بس پھر یہی فرشتہ آیا گنجے کے پاس، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے بال نہیں ہیں، مجھ سے ہر انسان نفرت کرتا ہے، میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے خوبصورت بال دے دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، رب نے خوبصورت بال دے دیے۔ اب کس مال سے تجھے محبت ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے سے محبت ہے۔ ایک گبھن گائے دے دی، ساتھ دعا کر دی کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت دے دے۔ پھر یہی اندھے کے پاس آیا فرشتہ، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اندھا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں روشن کر دی۔ بھائی تو کس جانور سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بکری سے بڑی محبت ہے۔ ایک گبھن بکری دے دی اور ساتھ دعا کر دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت کر دے۔ بس اللہ کا بھیجا ہوا تھا، فرشتہ تھا، دعا کر دی، رب نے تینوں کے مالوں سے جنگلات بھر دیے۔ بس اب اللہ کبھی مال دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے۔ بس اب اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اسی فرشتے کو یا اور فرشتے کو اللہ نے بھیجا، جاؤ بھائی۔ فرشتہ آ گیا،
اس نے اس کوڑے سے کہا بھائی میں مسافر ہوں اور میرا اللہ کے سوا بغیر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں تجھ سے ایک جناب اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنا سفر جاری کر سکوں۔ اس نے کہا بھائی مجھے اپنی اتنی ضرورتیں ہیں کہ مجھ میں دینے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے بس۔ تو فرشتے نے کہا بھائی میں جانتا ہوں تو کوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے کوڑ کا مرض ٹھیک کیا، اور تو غریب تھا، رب نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں تو نسل در نسل امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا میرا رب تجھے ایسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا بھائی۔ یہ فرشتہ پھر آ گیا اس گنجے کے پاس، اس سے یہی سوال کیا کہ میں اللہ کے نام پر ایک گائے کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں، مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا بھائی مجھے اتنی ضرورتیں ہیں کہ مجھ میں دینے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ کہا بھائی میں جانتا ہوں تو گنجا تھا، رب نے خوبصورت بال دیے، اور تو غریب تھا، رب نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، میں تو نسل در نسل امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ تجھے بھی ایسا کر دے جیسے پہلا تھا بھائی۔ اب یہی فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کہتے بھائی میں مسافر ہوں، میرا اللہ کے سوا اور بغیر تیرے کوئی وسیلہ نہیں ہے، مجھے ایک بکری دے دے، میں اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں تو اندھا تھا، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، تو غریب تھا، رب نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں اندھا تھا، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، میں غریب تھا، میرے رب نے مجھے مال دیا، تو ایک بکری کا سوال کرتا ہے، جتنی مرضی لے جا، یہ مال ہی میرے رب کا ہے بس۔ اس نے کہا بھائی تیری شکر گزاری کی وجہ سے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کوڑے کا سارا مال مر گیا گنجے کا، پھر جناب وہ جیسے پہلے تھے اللہ نے ان کو ایسے ہی کر دیا بس۔ اور جب بندے کا اللہ سے تعلق لگتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے بس۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے بس۔ حضرت سالم بن عبداللہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ وقت کا حکمران حشام بن عبد الملک سامنے آیا، کہتے حضرت مجھے کوئی حکم دے دے، میں آپ کے حکم کو پورا کر دوں بس۔ ہے فرمایا حشام کہاں کھڑے ہو؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو، مجھے یہ بتا کہ میرے بے نیاز رب کے در میں کس چیز کی کمی ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کر اپنے رب کو چھوڑ دوں اور وہ چیز میں تجھ سے مانگنے لگ جاؤں بس۔ خاموش ہو گیا بادشاہ، حرم سے باہر نکلے، پھر آ گیا، کہتے حضرت مجھے حکم دے میں آپ کے حکم کو پورا کر دوں۔ حضرت فرمایا اچھا بتاؤ حشام، میں تجھ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہتے حضرت آپ دین میں تو بڑے ہیں، میں تو دنیا کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا حشام سن لے، میں نے دنیا تو بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، میں نے تجھ سے کیا مانگنی بس۔ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں بس۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، ایک وقت آئے گا مخلوق سے بڑی محبت ہوگی، رب کی محبت کو بھول جائیں گے بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک حبک علی من نفسی و آلی و من الماء البارد، اے اللہ مجھے اپنی محبت میری جان سے زیادہ، حبک علی من نفسی و آلی، اور میرے اہل و عیال سے زیادہ، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے بس۔ غلط محبت ایک ظلمت ہے، رب کی محبت ایک نور ہے۔ غلط محبت بدنامی کا ذریعہ ہے، رب کی محبت نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ غلط محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے، رب کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ غلط محبتوں سے چہرے پہ ویرانیت آتی ہے، رب کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے۔ غلط محبت سے حاسد پیدا ہوتے ہیں، اور رب کی محبت سے خلوص پیدا ہوتے ہیں۔ غلط محبت والے کئی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے والے بن جائیں، اور رب کی محبت والے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن جائیں بس۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اپنے رب سے محبت کرے گا ایک دن اپنے رب سے ملا دیا جائے گا بس۔ زلیخا نے مخلوق سے محبت کی ہے،
رب نے ملکہ سے بھکارن بنا دیے ہیں، یوسف علیہ السلام نے رب سے محبت کی ہے، رب نے کنان کے کنویں سے اٹھا کے مصر کے خزانوں کا رب نے وارث بنا دیے۔ اور یہ محبت اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے سے ملتی ہے بھائی۔ خلیل اللہ ایک دفعہ بکری چرا رہے ہیں، ایک اللہ نے فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، اس نے رب کی تعریف شروع کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ چپ ہوا۔ خلیل اللہ فرماتے ہیں دوبارہ میرے رب کی تعریف کرو۔ کہتا ہے دو گے کیا خلیل اللہ؟ فرمایا تو میرے رب کی تعریف کرے گا، میں نصف بکری تیرے حوالے کر دوں گا بس۔ نصف خلیل اللہ نے بکری دے دی۔ فرمایا پھر میرے رب کی تعریف کر۔ کہتے ہیں خلیل اللہ اب کیا دو گے؟ فرمایا دوبارہ تعریف کرے گا، میں باقی بکری بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ تعریف کی، ساری بکری دے دی۔ فرمایا پھر میرے رب کی تعریف کر۔ کہتے ہیں خلیل اللہ اب کیا دو گے؟ فرمایا اب تجھے بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تو میرے رب کی تعریف کرے گا، میں خلیل بکریوں سمیت تیرا غلام بن جاؤں گا بس۔ ہے وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ۔ فرمایا ایک وقت آنے والا ہے گناہوں سے بڑی محبت ہوگی، توبہ کو بھول جائیں گے بس۔ اللہ آپ سارے جوانوں کی جوانیاں اور بوڑھے کے بڑھاپے کو اللہ دین کے لیے قبول فرما لے اور گناہ سے بچا لے بس۔ آج دیکھیں کتنا بے حیائی اور فتنوں کا دور ہے، یہ خاص کر نٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نظر کو گناہ بہت خطرناک ترین گناہ ہے، اور یہ نٹ ہر وقت آپ کو گناہ میں مبتلا کرے گا۔ نظر کے گناہ سے بندے کا ایمان کا بھی بڑا خطرہ ہے۔ واقعہ عجیب لکھا کہ مصر میں ایک بڑے مؤذن تھے، نیک تھا، پارسا تھا، بڑا بزرگ تھا، مسجد کے اوپر چڑھے ہیں، اذان پڑھنے لگے، پیچھے عیسائیوں کا گھر تھا، اور حدیث میں آتے ہیں اللہ 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں دیکھنے دیں گے۔ ایک وہ آنکھ جو جہاد میں پہرا دے گی، ایک وہ آنکھ جو غیر محرم پہ پڑھنے سے بند ہوگی۔ جس نے آنکھ اللہ کی رضا کے لیے بند کر لی، رب اس پورے بدن کو جہنم کی آگ نہیں دیکھنے دے گا بس۔ اور یہ وقت مسلمانوں، اللہ کرے یہ وقت آ جائے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں تبلیغ میں، سلیمان صاحب، انہیں چاہ کے وہ مجھے ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم گئے مستورات کے ساتھ فلپین میں۔ اگر نظر کی حفاظت ہو سکے تو اللہ لوگوں کو کس طرح کی حالات بدلتا ہے بھائی۔ وہاں فلپین میں ہم گئے تو ایک وہاں بڑے ہمارے افسر تھے انٹیلیجنس کے، اللہ کی قدرت، وہ بیمار تھے، ہسپتال میں داخل تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جناب بیٹے کو بھیجا، جاؤ پاکستان سے جو جماعت آئی ہے اس میں جو عالم ہوں، مفتی، ان کو بلا کے لاؤ، بیٹا مجھے دم کرے بھائی۔ وہ ہمیں بچہ بلا کے لے گیا، ہم مولانا صاحب دم کر کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آیا بچہ، اس نے کہا حضرت آپ ہسپتال میں آئے، ہسپتال کی بڑی ڈاکٹر تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتی بس۔ ہم گئے بھائی، اور جانے کے بعد بیٹھے، ہم نے کہا بھائی ہم نے اس کو دعوت تو دی نہیں، یہ مسلمان کیسے ہونا چاہتی؟ انہوں نے کہا بھائی جب آپ گئے، آپ آئے ہیں اور یہ سامنے بیٹھی تھی، تم نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا، تم دم کر کے چلے گئے۔ اس نے ہم سے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے کہا یہ مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمیں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان ہیں تو میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ کیوں بھائی؟ جو ہسپتال میں آتا ہے وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ یہ وہ وعد لوگ ہیں، ہسپتال میں آ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا بس۔ اس آنکھ کے بند کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ اور وہ اذان پڑھنے کے لیے مؤذن چڑھا، پیچھے عیسائیوں کا گھر تھا، اس کی نگاہ اس پہ پڑی، لڑکی ان پہ، وہی فریفتہ ہو گیا، اذان چھوڑ دی، نیچے اترا، ان کے گھر آیا۔ تو اس نے کہا کیسے آیا تو؟ وہ لڑکی نے، انہوں نے کہا بھائی مجھے تیری محبت نے دیوانہ کر دی ہے۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، میں بدکار نہیں ہوں، تیرا میرا جوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تیرا رشتہ مل جائے تو میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے عیسائی ہونے کا عہد کر لیا۔ دن گزرا، ابھی دن ہے، رات کو ملاپ نہیں ہے، سیڑھیوں پہ چڑھا، چھت پہ نیچے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، وہیں مر گیا بس۔ دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر کے چلا۔
حدیث میں آتے ہیں 3 آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ نہیں دیکھنے دیں گے. ایک وہ آنکھ جو جہاد میں پہرا دے گی، ایک وہ آنکھ جو غیر محرم پہ پڑنے سے بند ہوگی، اور تیسری وہ آنکھ جو اپنے اندر سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ گرا گی. بس یہ رونا اللہ کو اتنا پیارا ہے. اللہ کرے ہم سب جن سے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں کوئی ایک آنسو کا قطرہ گرا کر اللہ سے دعا مانگ لے. بس جبرائیل امین اترے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ساتھ ایک صحابی رو رہے تھے. آ کر عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر، قیامت والے دن سارے اعمال کا وزن تو ہو سکے گا، لیکن رب کے خوف سے رونا یہ اتنا بڑا عمل ہے، قیامت والے دن جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا کے رکھ دے گا. بس فرمایا جس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے گر گیا، اس بندے کا جہنم کی آگ میں جانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے تھنو سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھنو میں جانا مشکل ہے. حضرت کعبہ بار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آنسو کا قطرہ اپنی آنکھ سے اللہ کے خوف سے گرا لوں، مجھے اس سے محبوب ہے کہ میں پورا ایک پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. بس اس لیے بھائی اللہ نے موقع دیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیے ہی کوئی نہیں. بس تو اس لیے بھائی بندوں کے سامنے نہ کہے میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرے. یہ اپنے شیخ کے سامنے یا تو گناہ کا اقرار کرے. جس طریقے ماں اپنے بچے کے پیشاب پخانے سے نفرت نہیں کرتی، ایسے اللہ والے بھی بندے کے گناہ سے نفرت نہیں کرتے. بھائی تو یہ اپنے جو بھی عیب ہو یہ اپنے شیخ سے عرض کرے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اور اس میں بندہ ہچکائے بھی نہیں. تو موقع ہے بھائی بندہ اللہ پاک سے نا اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے. بھائی 5واں فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَ، ایک وقت میری امت پہ آنے والا ہے بڑے بڑے محل بنانے سے محبت ہوگی لیکن اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. بس میں 2-3 دن ہو گئے 27 جنگ میں گیا تو وہاں مجھے نا ساتھی نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ جو چودھری صاحب فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنا مکان رنگ روغن کرایا، بڑا سیٹ کرایا، شہر رہتے تھے. بھئی میں نے باقی زندگی اپنے گھر گزارنی ہے، مکان کو ٹھیک کیا، سیٹ کرایا، شہر گئے ہیں، شہر اپنا سامان باندھا ہے، وہاں سے تیاری ہے، ابھی چلنے لگے ہیں، دل کی تکلیف ہو گئی، وہی شہری بیچارے فوت ہو گئے، اس مکان میں ایک رات گزارنی بھی نہیں ملی. اور یہ محل عارضی ہے، محل تو اللہ نے سلاب کے لیے آگے بنا رکھے. بس آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 غلام دیں گے، 72 بیویاں عطا فرمائیں گے. ایک حور کا نام ہے لیبا، جس کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنا ہے، مشک، عنبر، کافور، زعفران. اللہ نے کن فرمایا یہ وجود میں آ گئی. اس کو اللہ پاک نے نہر حیوان سے اس کا خمیر تیار ہوا ہے، اور رب نے اس کو یہ مقام دیا کہ اگر سمندروں میں ایک لعاب ڈال دے پوری کائنات کے سمندر ہی میٹھے ہو جائے. بس اور حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک عورت اگر آسمان سے جھانک دے پوری کائنات میں جہاں آج تک روشنی نہیں پوری کائنات روشن ہو جائے اور پوری کی پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے. والا نصیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی ایک اوڑھنی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا کے محل بنتے ہیں اینٹوں سے، سیمنٹ سے، آگے جناب لنٹر پڑتے ہیں، آگے دروازے لگتے ہیں، لیکن یہ بناتے ہیں مستری مزدور. وہ مستری مزدور نہیں بنائیں گے، وہ اللہ کے امر کن سے محل تیار ہوں گے. یہ محلوں کے مالک بھی چند دن رہنے والے ہیں، محل بھی چند دن کے بعد ختم ہو جائیں گے. آخری بات، ایک بادشاہ نے بڑا محل تیار کیا، اس بندے نے رعایا کی دعوت کی، سوال کیا بھائی کسی کو اس محل میں عیب نظر آیا ہو؟ سب نے کہا بادشاہ سلامت بڑا محل ہے، کوئی عیب نہیں ہے. ایک اللہ والے نے فرمایا 2 عیب ہیں بادشاہ سلامت. لوگ حیران ہیں 2 عیب؟ ہاں فرمایا پہلا عیب یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، چند سالوں کے بعد محل ختم ہو جائے گا بس. اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے بنانے والا بھی نہیں رہے گا. بھائی نہ محل رہے گا نہ محل والا رہے گا. ہے جنت میں محل بھی ہمیشہ رہیں گے، محلوں کے مالک بھی ہمیشہ رہیں گے. جنت کے محل ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، گارا مشک و عنبر کا ہوگا، کنکری موتی اور مروارید ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی، برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے.
وہاں جانے کے بعد ہر آدمی کو آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر ملے گی، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ملے گا، داؤد علیہ السلام جیسی آواز ملے گی، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، کملی والے جیسا اخلاق ملے گا۔ بس جوانی ایسی ملے گی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ایسی ملے گی جس میں بیماری نہیں آئے گی، زندگی ایسی ملے گی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، سکون راحت چین ایسے ملیں گے جس میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ بس اللہ فرما رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جنت میں جو چاہو گے میں اللہ تمہیں دوں گا، اور جو مانگو گے دوں گا۔ جنت میں آ کر تم سارے کے سارے جنتی میرے مہمان بن جاؤ گے، میں آسمانوں کا بے نیاز رب تمہارا میزبان بن جاؤ گا۔ آپ دیکھیے آئے ہیں مولانا صاحب کو، خبیب صاحب کو ہر شب جمعہ پہ فکر ہوتی ہے بھائی مہمان آئیں گے، اب نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد سب کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ بھائی یہ سارے انتظام میزبان کرتے ہیں، مہمان کو فکر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی میں مجھے راضی کر لو، ہمیشہ والی زندگی میں تم چاہتے چاہو گے میں آسمانوں کا رب تمہاری ہر چاہت کو پورا کرتا چلا جاؤں گا، جو پھل پسند کرو گے وہی کھلاؤں گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ جس پرندے کا گوشت پسند کرو گے وہ کھلاؤں گا، اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ایک وقت وہ بھی آئے گا اللہ سارے پردے ہٹا دے گا اور ہر جنتی اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوگا، بس اور اس دیدار میں لاکھوں سال گزر جائیں گے۔ حوران جنت عرض کریں گی یا اللہ بیوہ تو نہیں ہوگی، خامد کہاں چلے گئے؟ اللہ پاک کی بریائی کے پردے ڈال دیں گے، جنتی تڑپنے لگ جائیں گے، یا اللہ ابھی دیدار شروع ہوا ابھی ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو ابھی نہیں، اس میں زمانے گزر گئے ہیں، یا اللہ ابھی شروع ہوا ابھی ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو اس دیدار کے اندر 8 لاکھ سال گزر گئے ہیں، 8 لاکھ سال گزر گئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ اس خانقاہ کے اور مرکز کے فیض کو قیامت کی صبح تک جاری ساری رکھے۔ جتنے طلباء حضرات تشریف لائے ہیں اللہ سب کو دین کا علم نافع رکھے، عطا فرمائے، تا زندگی دین پڑھ کے اس پہ عمل کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کا اور جناب ان کے جانشین خبیب صاحب کا سایہ دور دیر تک آپ کے اوپر ہمارے اوپر اللہ قائم دائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی اللہ عمل کی تو